بڑا ہے، نہ حامان بڑا ہے، نہ ہلاکو، نہ چنگیز خان، نہ اسٹالن، نہ مسولینی، نہ لینن، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر بڑا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد، مولانا محمد شمشاد صاحب زندہ باد، مولانا محمد اشتیاق صاحب زندہ باد، قاری محمد فرقان صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب جس نبی کے آپ ماننے والے ہو اس پر امامت ختم ہو چکی ہے۔ اب ساری دنیا کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساری دنیا کی قوموں کی امامت آپ کی امت کے پاس ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ کو یہ منصب امامت ملا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے سینکڑوں سال سے جو قبلہ بنا ہوا تھا بیت المقدس مسجد اقصی، اس سے آپ کا رخ پھیر کر کے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ اب تمہارا قبلہ اور پوری امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے، بالکل دنیا کے بیچ میں مکہ معظمہ ہے۔ یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ روحانی مرکز ہے، یہ تجلیات کا محور ہے۔ لہذا جس طرح کعبے کو تبدیل کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے، اب ساری دنیا کی رہنمائی اور امامت کے لیے تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں راستہ بتاتی تھی وہ راستہ بھول کر بھٹک گئی ہیں۔ انہوں نے اللہ سے رشتہ ناتا توڑ کر ابلیس سے معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو جو آسمان سے اتری تھی تورات کی شکل میں یا انجیل و زبور کی شکل میں، اسے پس پش ڈال دیا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرما دیا ہے۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر محمد رسول اللہ کی سیرت اور پیغام کو دوسرے ہاتھ میں لے کر تمہیں رہنمائی کرنی ہے کل کائنات کی۔ آپ ہو رہبر، آپ ہو رہنما، اور حقیقت میں آپ ہو اندھیریوں میں 14ویں کا چاند جسے بدر الدجا کہتے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ابلیس آیا چھلاوے لے کر، ابلیس آیا ناچ گانے اور باجے لے کر، ابلیس آیا دنیا کی حسین خوبصورت لڑکیاں اور دنیا کی پروین اور تتلیاں لے کر۔ ہم بھی الجھ گئے پچھلی قوموں کی طرح، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو قرآن مقدس سے جڑ جانے کی، محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے جڑ جانے کی۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو 1400 برس پیچھے چلے جانے کی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے تم اس پر مت جاؤ۔ میں جب 2 بجے گھر سے چلا ہوں تو میری منزل آپ کا گاؤں رسول پور تھا، وہ میں نے اپنے موبائل پر لگایا ہوا ہے، ڈرائیور کو بولا ہوا ہے دنیا کہیں جائے، کوئی باغ پر جاتا ہے تو جائے، کوئی کیرانہ جاتا ہے تو جائے، کوئی شاملی جاتا ہے تو جائے۔ آج ہماری منزل سہارنپور ہے، سہارنپور کا ایک گاؤں رسول پور ہے، ہمیں وہیں پہنچنا ہے۔ اگر دنیا ادھر جا رہی ہو تو جاؤ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رہنمائی اگر نہ ملی تو قاری طاہر موجود ہیں، تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم نور لیں گے، ان سے روشنیاں لیں گے۔ منزل ہماری یہ ہے۔ لہذا اے مسلمان، تیرا قبلہ امریکہ نہیں ہے، تیرا قبلہ برمنگھم اور لندن نہیں ہے، تیرا قبلہ شام اور فرانس نہیں ہے، تیرا قبلہ شنگھائی چائنا نہیں ہے، تیرا قبلہ مکہ معظمہ ہے۔ اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر روحانیت، محبت، عشق، عطا، پیار، قربانی، نظر و نیاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، قاری محمد طاہر صاحب
زندہ باد زندہ باد تہذیب انہی سے لو. اللہ جب مذہب ان سے لیا ہے تو مذہب ہی سے تو تہذیب اور تہذیب ہی سے تو مذہب بنا ہے. جب کہتے ہو کہ مذہب ہمارا اسلام ہے تو تہذیب بھی تو ہماری اسلامی ہو. پھر کلچر کون سا ہو؟ وہ 1400 برس پہلا مدینے کا کلچر ہونا چاہیے. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کھانے کو ویسے ہی ہمیں کھانا چاہیے. 1400 برس پہلے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی. کوئی مائی کا لال انہیں حلال نہیں کر سکتا ہے. اور جو حلال ہے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی قلم اسے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. اس شان کے ساتھ جیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمہیں بتایا ہے. تمہارا غم انہی کے مطابق ہو اور تمہاری خوشیاں بھی اسی کے تابع ہو. نکاح انہی کے طریقے پر ہو. طلاق بھی انہی سے پوچھی جائے کہ کتنی اور کس طرح دینی ہے. اس پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا. لیکن اگر مسلمان ہو کر تم نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو رب تمہارا ناراض ہو جائے گا. جس طرح ایک بیوی، یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بیوی کے سامنے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. وہ دوپہر کو کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے، شام کا کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے. یہاں تک کہ بازار سے اگر وہ وفادار اور وفا شعار بیوی ہے تو کپڑے بھی شوہر کی مرضی کے پہنتی ہے. اور اگر ایک بار شوہر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے کپڑے تو بنا کر لائی ہے، خدا کی قسم اگر وہ واقعی اپنے شوہر کے جذبات کو جانتی ہے تو اس کپڑے کو خیرات کر دیتی ہے، شوہر کے سامنے نہیں پہنتی. بے شک اللہ اسی سے پھر شوہر محبت کرتا ہے. اسی طرح اپنے دل کی دنیا میں دل ہی ہے. اس دل کی دنیا میں ایک ہی کعبہ تعمیر کرو، ایک ہی قبلہ تعمیر کرو، محبت کا ایک ہی محور بناؤ جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی محبت کو تول کر تو دیکھا کرو، کبھی اپنی محبت کو جانچ کر تو دیکھا کرو. آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے باپ سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرتا ہو، تب جا کے کہیں وہ مومن کہتا ہے. یہ محبت نہیں نوجوانوں. سر تو واقعی آپ کے ہل رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بہت دل سے سن رہے ہیں. زندہ قوم کے پاس بیٹھا ہوں، مگر جب نکاح اور شادیاں ہوں تو طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ یہ مہدی نوجوان ہاتھ پر تو کیوں لگاتا ہے؟ کسی عالم نے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. یہ کانوں میں رنگ کس وجہ سے پہن رہا ہے؟ یہ گلے میں سونے اور چاندی کی چینیں تو نے کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ ہاتھوں میں کڑے تو کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ناچ گانے کا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور یہ آتش بازی تو کس کی سنت کی بنیاد پہ ادا کر رہا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نوجوان، تو اس نکاح کو بینکٹ ہالوں میں کر رہا ہے، مسجد میں کیوں نہیں کرتا جہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. علامہ اقبال نے اس وقت ہی بات کہی، اس وقت کہی تھی بات 100 سال پہلے. ابلیس کے زبانی ابلیس نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کس طرح تمہیں اس امت سے چھیننا ہے اس کی تہذیب، کس طرح چھیننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں. تو علامہ اقبال ابلیس کی زبانی کہلوا رہے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا. اللہ آج ہمیں فاقوں سے ڈر لگتا ہے. خدا کی قسم جس وقت ہم فاقے سے ہوتے ہیں روحانیت عرش معلیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پیٹ اور تان بھر کے ہم سوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تعلق زمین کی پستی سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ روحانیت آگے چلی جائے. آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، مگر ہمیں تو 30 دن کے روزے ہی بہت ہی مشکل پڑ رہے
رہے ہیں 30 دن روزے ہم نہیں رکھتے تو فاقوں سے مت ڈرو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ روح زمین کا سب سے خطرناک مارکا جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جیتا کہ نہیں؟ بے شک فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابلیس اپنی زبانی 100 سال پہلے یہ کہتا ہے، اے سرزمین ہند پر بسنے والوں، اپنے چہروں پر اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنے والوں اور کچھ نہ کچھ سنت کا نور سجانے والوں، آج عربوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی تہذیب، ان کا کلچر، یہاں تک کہ ان کی برائیاں اور ان برآمد کر لی اپنے یہاں۔ جس نبی نے زنا کو حرام قرار دیا، جس نبی نے ناچ گانے کو حرام قرار دیا، جس نبی نے شراب کو اللہ کے حکم کے ذریعے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، آج جزیرت العرب کی گلیاں اور سڑکیں، وہاں کے ہوٹل اور وہاں کی عمارتیں شراب کی بدبو سے ناپاک اور گندے کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کوہرام مچا ہے، ریاض کی سرزمین پر جو کچھ ہوا، جو فیشن شو وہاں پر کیا گیا، اور جہاں پر جینیفر لوپیز نام کی امریکن ایکٹریس کی قیادت میں جو ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے، اس سے آسمان کرا چکا ہے، زمین تھرا چکی ہے، زندہ انسانوں کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے روئے ہیں اور نہ جانے کتنوں نے آنسو بہائے ہیں، بے بسی کے عالم میں رب کو پکارا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہہ دیا 1400 برس پہلے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم رخ بدل دو گے، اگر تم کنارہ کشی اختیار کر لو گے، مجھے پیٹ پھیر دکھاؤ گے، مجھے آگر کے نہیں بڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے بنی اسرائیل بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں فقہا بھی تھے، ان میں شاعر بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے اور ان میں نواب بھی تھے۔ اللہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا، تو اللہ تبارک و تعالی خون پینے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی شراب کے جام چھلکانے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھنے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی نے بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے قتل عام کرنے والوں کا انتخاب کیا اور وہ قرآن کے پہلے پڑھنے والے بنے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد، قاری محمد سعید صاحب زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے معزولی کا اعلان کر دیا جائے اور برطرفی کا اعلان کر دیا جائے، ہماری جگہ کوئی اور منتخب کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے کام لے۔ عرب ناز نہ کرے، آج سرزمین عرب ناپاک کر دی گئی ہے۔ اے عجمیوں اور اے مشرق میں بسنے والی قوموں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی سمرقند و بخارا جہاں پر عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر ترمذی لکھی گئی، جہاں ابن ماجہ لکھی گئی، جہاں بڑے بڑے ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے، علم کے بڑے امام اور پہاڑ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر نہیں کی تو وہ رشیا بنا دیے گئے۔ آج وہاں نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، سینکڑوں سال تک